السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں۔ آج بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین کا ذکر خیر کریں گے اور ذکر خیر سنیں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت پیر دلبر سائیں دامت برکاتہ العالیہ سندھ کے عظیم بزرگ ہیں، رئیس المصنفین ہیں۔ حضرت پیر دلبر سائیں فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ میرے خواب کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم لوگ میرے والدین کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت دلبر سائیں فرماتے ہیں، اس بات کے بعد میں نے اس عنوان پر لکھنا شروع کیا، تو ابھی سائیں اس پر تقریباً 11 کتابیں تصنیف فرما رہے ہیں، اور اسی عنوان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے عرس کے سلسلے میں ایک عظیم الشان کانفرنس کروا رہے ہیں، جو کہ دربار عالیہ صالح آباد شریف کراچی کے اندر ڈمبا گوٹ کے اندر عظیم الشان یہ کانفرنس ہو رہا ہے، جس کے اندر جید علماء کرام، پیران اعظام اور علماء اہل سنت جس میں شرکت فرمائیں گے۔ 10 مارچ اتوار کے دن صبح 9 سے شام 4 بجے تک یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہا ہے، اس کی بھی آپ سب کو دعوت عرض ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں والدین کا مختصر سا ذکر۔ تو پہلے آپ کو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سناتے ہیں، اس کے بعد سیدہ آمینہ کا۔ ویڈیو مکمل سننا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو قثم یعنی خیر و برکت سمیٹنے والے، اور ابو محمد، ابو احمد اور لقب ذبیح ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے، اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عامر ہے، یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عامر ہے۔ بہن بھائی، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ باپ شریک بھائی 11 اور باپ شریک بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب کی منت۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوئے اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضاء الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرعہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا، اس کو ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیں، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر
آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے پاس خون کا بدل کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خون کا بدلہ جو ہے ہمارے پاس 10 اونٹ ہے۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کا نام قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ یعنی جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے، یعنی ایک پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام، دوسرے پر اونٹوں کا نام لکھو، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے تب تک تم قرعہ ڈالتے جاؤ، پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا جو اس قرعہ میں نکلے آخر میں۔ اس طرح تمہارے رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے، اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دی، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ اب آپ اونٹوں کو ذبح کر لیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا، یعنی بعد میں جو یہ 3 مرتبہ اونٹوں کا نام نکلا، تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور صفا مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ان میں سے چند مشہور یہ ہیں: فاطمہ بنت مر خشعمیہ نام ایک یہودیہ عورت نے آپ کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمدی کو حاصل کرنے کے لیے مال کی پیشکش کی۔ فاطمہ شامیہ یہ شاہ شام کی بیٹی اور حسن و جمال میں یکتا تھی، یہ بھی نور محمدی کو حاصل کرنے کے لیے مکہ آئی، مگر اسے بھی ناکامی کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ حضرت عبداللہ کے قتل کے لیے سازشیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب یعنی پیٹھ میں ہے، امانت ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دیں واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے، ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان بد کردار یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی دل میں حضرت عبداللہ کی عظمت بیٹھ گئی اور آپ نے حضرت عبد المطلب سے اپنے نور نظر حضرت آمینہ کی نکاح کی خواہش ظاہر کی، جو قبول کر لی گئی۔ یوں حضرت عبداللہ کا حضرت آمینہ سے نکاح ہو گیا۔
وفات۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے اور وہیں 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور آپ کو دلچسپ زبردست بات آپ کو بتاتے ہیں، حضرت عبداللہ کا 1400 سال بعد بھی جسم سلامت۔ یقیناً آپ کو سن کر تھوڑا عجیب لگا ہوگا، تو یہ سنیے خبر۔ نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مختصر تعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیں ذکر خیر شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر خوش نصیب خاتون ہیں کہ آپ کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام برہ تھا۔ حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرابت نصف اور عزت و مرتبے والے صاحب ایمان خاتون تھی۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب، نسب اور فضیلت میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت وہب بن عبد مناف نے جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات دیکھے تو انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بےحد محبت و عقیدت ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنے نور نظر حضرت سیدتنا آمنہ کی شادی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت سیدنا عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ آپ اپنے نور نظر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیسے دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھیں، اس لیے آپ نے اس رشتے کو بخوشی منظور کر لیا۔ یوں ہی 24 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، سبحان اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کی صرف ایک ہی اولاد ہوئی، جن کو دنیا امام الانبیاء، خاتم النبیین، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین، امام المشرقین، اور ان کی کیا کیا القاب ہیں، سبحان اللہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صرف ایک ہی اولاد ہے، سبحان اللہ۔ وصال مبارک۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبد المطلب اور حضرت سیدہ ام ایمن کی رفاقت میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دینے کے لیے گئی، جیسا کہ آپ کا معمول تھا، تو واپسی آتے ہوئے مقام ابوا پر وفات پا گئی اور اسی جگہ پر آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت قبر۔
کچھ کفار کا گزر مقام ابوا سے ہوا تو انہوں نے چاہا کہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک قبر سے نکال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے اکرام کی خاطر انہیں اس ناپاک ارادے سے باز رکھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کی قبر پر آئے تو رونے لگے۔ حاضرین نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا، مجھے اپنی والدہ کی شفقت و مہربانی یاد آ گئی تو میں رو پڑا۔